السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عبرت پارٹ 3۔ افق کے آنسو زرتاج کے دل پر خنجر کی طرح پیوست ہونے لگے۔ دل ہی دل میں ٹوٹ پھوٹ گئی۔ ایک تو وہ تھی بھی عدت میں، کہیں آنے جانے کے قابل نہیں تھی کہ افق کو لے کر کہیں دور چلی جاتی۔ افق میری بچی، دل چھوٹا مت کرنا، ایک بات میری یاد رکھنا، جس طرح ایک گیند کو جتنی زور سے دیوار پر مارتے ہیں وہ گیند اتنی ہی زور سے آپ کی طرف واپس آئے گی۔ اسی طرح جو جتنی شدت سے ظلم کرے گا اسے اتنی ہی بڑی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سے بے انصافی نہیں کرتی، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ زرتاج بیگم نے افق کو دلاسا دے کر مطمئن کر دیا، لیکن خود اندر سے ٹوٹ گئی۔ آج متین صاحب بہت یاد آنے لگے۔ دل میں کہنے لگے، کاش آج تمہارے بابا ہوتے، کسی کی اتنی جرأت نہ ہوتی انگلی اٹھانے کی۔ افق ماں کے دلاسے کے بعد پرسکون ہو کر سو گئی، لیکن زرتاج بیگم رات بھر جاگتی رہی۔ نیند جیسے آنکھوں سے کوسوں دور بھاگ گئی تھی۔ کروٹیں بدلتے ہوئے رات کٹ گئی۔ سمرا کے الفاظ تیر کی طرح دل کو لگ رہے تھے۔ اگر میں نہ رہی تو میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ سوچ کر زرتاج بیگم کو پسینے آنے لگے۔ انہوں نے جلدی سے ایک کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ لکھتی رہی اور ساتھ ساتھ زار و قطار روتی رہی۔ آخر میں ان کی ہچکی بن گئی تو انہوں نے افق کو آواز دی، افق، افق میری بچی، میری بچی۔ افق بھاگتی ماما کے پاس آئی تو وہ تکلیف سے نڈھال ہو چکی تھی۔ انہوں نے افق سے وعدہ لیا، یہ خط تم نہیں پڑھو گی، اسے اپنے چاچو تک پہنچا دینا، اور ایک بات کا خیال، انسان کی عزت سب سے بڑی چیز ہے، کبھی چاچو کے بغیر باہر مت نکلنا۔ اور زرتاج بیگم نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی کہ الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ دل میں جو درد کی ٹھیس اٹھی جان تک لے گئی۔ آخری الفاظ دل میں رہ گئے اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ افق کے دیکھتے دیکھتے اس کا آخری سہارا بھی منہ موڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ابھی بابا کی موت کا صدمہ ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے افق ماں کے چہرے کو تھامے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح کا وقت ہو چلا تھا، ابھی تو اسے کالج جانا تھا اور مصطفیٰ کو بھی تو آج ہی جانا تھا۔ افق انہی سوچوں میں دکھوں کو سوچتے سوچتے کئی گھنٹے گمسم بیٹھی تھی کہ گیٹ پر بیل کی آواز سے چونک اٹھی۔ بوجھل قدموں سے باہر آئی تو مصطفیٰ اور چاچو دونوں کو کھڑے دیکھا۔ مبین صاحب نے افق کے اجڑے ہوئے چہرے کو دیکھا تو گھبرا گئے اور بولے، افق بیٹا، کیا ہوا ہے؟ افق کیا بات ہے؟ افق نے انتہائی نقاہت سے چاچو کی طرف دیکھا اور ماں کا خط ان کی طرف بڑھایا اور کہا، چاچو، ماما بھی چلی گئی۔ مصطفیٰ جو ان کو جانے سے پہلے ملنے آیا تھا فوراً اندر کی جانب بھاگا۔ مبین صاحب نے آگے بڑھ کر افق کو سہارا دیا اور اندر چلے گئے۔ زرتاج بیگم افق کو دنیا کے ساتھ اکیلا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ مصطفیٰ کو مجبوراً رکنا پڑا۔ مصطفیٰ نے آفس سے ایمرجنسی چھٹی طلب کی۔ افق دکھ اور غم سے نڈھال چاچو کے سینے سے لگی رہی۔ وجیہہ بیگم نے بھی اسے خوب دلاسا دیا۔ افق کی بے بسی پر وہ بھی بہت دکھی ہو گئی۔ میت کی تدفین کے بعد وہ افق کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہ گئی۔ افق ہونکوں کی طرح بیٹھی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اس کی تو دنیا ہی ویران ہو چکی تھی۔ وجیہہ بیگم 2 دن تک لگاتار افق کے ساتھ رہی۔ ان کا دل بھی موم ہو چکا تھا۔ آس پاس کے لوگ بھی تعزیت کے لیے آتے رہے۔ سمرا نمرا کی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ اب بیگم سرور کا پروگرام اور بھی پکا ہو چکا تھا افق کے لیے۔ سمرا نے سختی سے ماں کو منع کیا کہ خبردار جو افق کو گھر لائی۔ 10 دن گزر گئے، اب وجیہہ بیگم کم افق کے پاس جاتی تھی۔ افق کو اتنے بڑے گھر سے خوف بھی آنے لگا اور چاچو کے گھر بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پچھلی رات بہت خوفناک تھی افق کے لیے۔ اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ پچھلے شہر میں کوئی دبے قدموں چلا آ رہا ہے۔ وہ بار بار خوف سے اٹھ بیٹھتی، دل میں بے شمار دعائیں مانگنے لگتی کہ اے اللہ پاک، آج خیر رکھنا، میں کل چاچو کے پاس چلی جاؤں گی، بے شک مجھے کچھ بھی کرنا پڑا وہاں، میں زمین پر سو جاؤں گی۔ روتے ہوئے اس نے اللہ کو پکارا۔ صبح اس نے چاچو کو ساری بات بتائی تو وہ بے حد اداس اور دکھی ہو گئے۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ پر حکم جھاڑنے لگتے ہیں۔ وہ سارا دن افق کے ساتھ اس کے گھر میں رہے، رات اسے اپنے گھر ساتھ لے آئے۔ ان کا خیال تھا رات کو نمرا سمرا سو جائیں گی تو نہ افق کو دیکھیں گی اور نہ ہی لڑے گی، اور اب وہ مصطفیٰ کو مجبور کر دیں گے کہ افق سے نکاح کر لے۔ جب سب سو گئے تو افق چاچو کے ساتھ گھر آ گئی۔ انہوں نے افق کو اپنے بیڈ پر جگہ دی اور خود باہر لاؤنج میں آ گئے۔
वजीहा बेगम इत्तेफाक से आज निमरा सिमरा के कमरे में ही सो गई थी। आधी रात का टाइम था। मुबीन साहब वॉशरूम जाने के लिए उठे तो सिमरा की आंख खुल गई। अब उसने सोचा बाहर कौन बातें कर रहा है, जबकि मामा तो यहाँ सो रही है। वो दबे कदमों बाहर आई तो देखा उफक चाचू के बेड पर बैठी हुई थी और चाचू उसे तसल्ली दे रहे थे। सिमरा के जहन में ऐसा शैतान आया कि उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा, निमरा, वजीहा बेगम सब के सब भागे भागे दौड़े आए और सिमरा ने उफक पर अपने ही बाबा के साथ इल्ज़ाम लगा दिया। मुस्तफ़ा ये सुनकर आग बगोला हो गया। वजीहा बेगम ने चीखना शुरू कर दिया। मुबीन साहब चकराकर ज़मीन पर ही गिर गए। मुस्तफ़ा ने आओ देखा न ताओ उफक को थप्पड़ पर थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। उफक के नाक से खून बह रहा था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मुस्तफ़ा ने एक न सुनी। सिमरा को एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। मुबीन साहब को तो जैसे ज़मीन बोस हो गए। मुस्तफ़ा ने देखा सिमरा बाबा के कदम चूम रही थी। मुबीन साहब जब कुछ होश में आए तो बोले, उफक से नफ़रत की इंतहा ये कि अपने ही बाप को रुस्वा कर दिया। यार, तुम लोगों को मेरी सफ़ेद दाढ़ी का भी ख्याल नहीं आया। सिमरा, मुस्तफ़ा निमरा को जैसे सांप सूंघ गया। वो बोझल कदमों से उठे और उफक के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, उठो मेरी बच्ची, अपने घर चलो। इसका सूजा हुआ चेहरा, नाक से बहता हुआ खून बहुत तकलीफदा मंजर था उनके लिए। अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके खून को साफ करते हुए बोले, जालिमों को कैसे दिल किया। एक फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाते हुए उफक चुपचाप चाचू के पीछे चल पड़ी। मुस्तफ़ा खामोश मिट्टी का ढेर बना कई घंटे एक ही जगह बैठा रहा। अपने किए पर सख्त नादिम था। उफक पर तो जुल्म किया और अपने बाबा से आंख मिलाने के काबिल भी ना रहा। सिमरा निमरा तो जैसे गायब ही हो गई। सुबह सवेरे मुबीन अहमद उफक को घर पर छोड़कर कहीं चले गए। मुस्तफ़ा अपने कमरे की खिड़की से ही देख रहा था। उन्होंने उफक को गेट से अंदर भेजकर बाहर से ताला लगाया और एक टैक्सी में बैठकर चले गए। मुस्तफ़ा बार बार खिड़की से देखता रहा। घंटे बाद उसे कुछ आवाज़ आई तो देखा उफक अपनी सीढ़ी पर बैठी हुई थी और बार बार उनकी तरफ झांकती और पीछे हो जाती। अभी फिर से झांकने लगी थी कि वजीहा बेगम बाहर निकली और वो तेज़ी से पीछे छुप गई। मुस्तफ़ा सारा दिन यही देखता रहा। कई मर्तबा सोचा जाकर उफक से माफ़ी मांग ले, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उफक शायद डर ही रही थी कि मुसलसल बाहर बैठी रही। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ऐ मेरे खुदा, मैंने क्या कर दिया। मैं इतना जज्बाती क्यों हो गया था कि इतनी घटिया बात पर यकीन कर लिया, जबकि मैं ये भी जानता हूँ कि उफक मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं तो सारी उम्र उसकी नादानी समझकर उससे दूर रहा। आखिर मैं अपने से आधी उम्र की लड़की से हार गया। मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। इसी कश्मकश में मगरिब का वक्त हो चुका था। घर में एक अजीब सी वहशत थी। खामोशी का ये आलम था कि सरगोशियाँ भी सुनाई देने लगी थीं। उफक ने बाहर सहन का बल्ब ऑन कर दिया था। मुस्तफ़ा ने देखा बाबा टैक्सी से उतरे और सीधे घर आ गए। उफक बेचारी अभी भी बाहर बैठी हुई थी। मुबीन साहब घर में दाखिल हुए और सीधे अपने कमरे में घुस गए। मुस्तफ़ा ने मामा से कहा कि मैं बाबा से बात करना चाहता हूँ। आप उनसे पूछिए ना प्लीज़ मामा। वजीहा खुद भी शर्मिंदा थी। अंदर जाकर पूछने लगी, खाना लगा दूँ? मुबीन साहब ने इंतहाई मुख्तसर जवाब दिया, नहीं। इतना कहकर वो उठे और वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगे। वजीहा बेगम बाहर आ गई और मुस्तफ़ा से कहने लगी कि उन्होंने खाने से मना कर दिया और कहा कि मैं नमाज़ पढ़कर सोने लगा, मुझे बेआराम मत करना। मुस्तफ़ा निदामत से अपना सर घुटनों में देकर रोता रहा। आज उसका जी चाह रहा था कि वो सिमरा के साथ वही सलूक करे जो उफक के साथ किया। काफ़ी देर के बाद उठा। अब उसे उफक की फ़िक्र होने लगी। उसे परेशानी इस बात की कि बाबा उफक से मिले बगैर घर क्यों आ गए। वो अकेली सीढ़ियों पर बैठी हुई है। मैं खुद चला जाता हूँ। सर्दियों की रात 11 बजे का टाइम था। मुस्तफ़ा उफक की तरफ जाने के लिए उठ ही रहा था कि खटके की आवाज़ पर दौड़ता हुआ खिड़की की तरफ आया। उसने देखा एक बड़ी सी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। किसी ने गेट का ताला खोला और उफक बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। किसी ने वापस ताला लगाया। उफक मुसलसल ऊपर देख रही थी। मुस्तफ़ा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रुको रुको, बाबा बाबा कहता हुआ नीचे की जानिब दौड़ लगा दी। उसके शोर से पूरा घर जाग गया।
جب تک مصطفیٰ اپنے گیٹ کا تالا کھولتا افق جا چکی تھی۔ مصطفیٰ کی چیخوں سے سب باہر آ گئے۔ مصطفیٰ زار و قطار رو رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بابا اتنے شور کے باوجود بھی باہر نہیں نکلے۔ بابا، افق کہیں چلی گئی ہے بابا، مصطفیٰ بچوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ مبین صاحب نے بڑے اطمینان سے کہا، چلو اچھا ہوا چلی گئی، بہت بری تھی نا، اسے جانا ہی چاہیے تھا۔ اب تم سب خوش ہو جاؤ، جہاں دل چاہتا ہے کر لو شادی۔ مگر بابا وہ گئی کہاں؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ پلیز مجھے بتائیے، میں لے آتا ہوں اس کو، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں بابا۔ مبین احمد بے اختیار رو پڑے اور بولے، اب بہت دیر ہو گئی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ مصطفیٰ لگاتار دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن مبین احمد نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اندر بلک بلک کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مصطفیٰ کی بے چینی روتے رہے۔ مصطفیٰ کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پوری رات ٹہلتے ادھر ادھر چلتے گزار دی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ افق تم کہاں ہو؟ میں اتنی بڑی آزمائش نہیں سہ سکتا۔ اے اللہ، کوئی بری خبر سننے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ بابا پلیز مجھے بتائے افق کہاں ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ وجیہہ بیگم بیٹے کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ گھر ایک وحشت خانہ بن گیا تھا، کوئی بھی تو آج کی رات سو نہیں پایا تھا۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ رات سیاہ سے سیاہ تر لگنے لگی تھی۔ اپنی اپنی جگہ سب رو رہے تھے لیکن مصطفیٰ کی حالت بہت خراب ہونے لگی تو وجیہہ بیگم نے مبین صاحب کو اللہ کا واسطہ دیا کہ بتائیے، آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ افق کہاں ہے۔ مبین احمد نے فجر کے قریب دروازہ کھولا اور باہر آئے، بڑے تحمل سے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے اور بولے، سب کو بلاؤ، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے نظر زمین سے اٹھائے بغیر بات شروع کی۔ تم لوگوں کو یاد ہوگا متین بھائی نے مجھے مرنے سے پہلے ایک خط دیا تھا۔ اس وقت وہ بھی سمرا کی وجہ سے دکھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے میرے پیسے واپس کیے اور ساتھ ایک خط دیا تھا اور وعدہ لیا کہ میں اسے ان کے مرنے کے بعد ہی کھولوں۔ اس میں 3 پرچے تھے، ان پر 1 2 3 لکھا تھا۔ اس خط میں کیا تھا، اسے تم سب بھی پڑھ لو۔ مبین احمد نے 1 نمبر والا خط وجیہہ بیگم کو پکڑایا۔ انہوں نے پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کو پکڑا دیا۔ میرے بھائی مبین، جب افق نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا میں بہت خوش تھا، میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ میری بیٹی نے میرا نام روشن کر دیا تھا۔ میں نے آج خوش ہو کر اسے ایک بہت بڑا کاغذ اور قلم دیا۔ اسے کہا، لکھو کیا چاہیے، جتنی بھی بڑی لسٹ لکھو گی سب ملے گا اور ہم آج ہی لائیں گے۔ جتنی مرضی بڑی لسٹ بنا لو، میں ہر چیز اپنی بیٹی کو دلا دوں گا۔ مبین، تم جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھ سے کاغذ قلم لیا اور 1 منٹ میں واپس کر دیا اور بھاگ گئی۔ جانتے ہو اس میں کیا لکھا تھا؟ خط نمبر 2 دیکھو۔ متین۔ مبین احمد نے خط نمبر 2 دیا وجیہہ کو۔ وجیہہ بیگم نے خط نمبر 2 کے بعد مٹھی میں بھی دبوچ لیا۔ وجیہہ، خط مصطفیٰ کو دو، مبین احمد نے کہا۔ وجیہہ نے سسکی لی اور خط مصطفیٰ کو دے دیا۔ اتنے بڑے صفحے کے درمیان میں بڑا بڑا مصطفیٰ لکھا تھا۔ مصطفیٰ نے جب اپنا نام لکھا دیکھا، ایک جھٹکا محسوس کیا اور بے جان ہو کر صوفے پر گر گیا۔ اب مبین صاحب نے تیسرا خط نکالا، اس میں لکھا تھا، میرے بھائی، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ افق تمہیں سب کچھ دلا دوں گا تو برا مت ماننا میرے بھائی، میری تمام جائیداد تم اپنے بچوں میں بانٹ دینا۔ میرا گھر نمرا سمرا کا، بینک بیلنس بھابھی کا اور مصطفیٰ کا میں پاور آف اٹرنی دے رہا ہوں۔ اس تمام جائیداد کے بدلے میری افق کو مصطفیٰ دے دینا۔ افق کا پوری دنیا میں میرے علاوہ صرف تم ہو، اس کا خیال رکھنا میرے بھائی۔ مصطفیٰ سے اس کی شادی اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا بھائی متین۔ مصطفیٰ نے تیسرا خط پڑھا اور بولا، بابا، تائی ماں نے بھی تو ایک خط دیا تھا، انہوں نے کیا لکھا تھا؟ مبین احمد نے جواب دیا، وقت آنے پر وہ بھی بتا دوں گا۔ مصطفیٰ اٹھ کر بابا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پاؤں پکڑ کر بولا، بابا افق کہاں ہے، پلیز مجھے بتائے، ایسے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مبین احمد نے کہا، جتنا مجھے معلوم تھا بتا دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں پھر سے بند ہو گئے۔ مصطفیٰ دیوانہ وار اپنے ہاتھوں کو دیوار سے بیٹنے لگا۔ ان ہاتھوں سے میں نے افق کو مارا،
مصطفیٰ اچانک اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پورے 2 گھنٹے بعد وہ اپنا بیگ لے کر باہر آیا۔ ماما میں جا رہا ہوں، میرے کورس میں 3 سال باقی ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک آپ دونوں بیٹیوں کی شادی نہیں کر دیتی، اگر 10 سال بھی لگ گئے تو 10 سال بھی نہیں آؤں گا۔ مصطفیٰ افق کا خط اپنے ساتھ لے کر ملک سے باہر کسی سے ملے بغیر چلا گیا۔ وجیہہ بیگم اسے جاتا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد گھر میں بالکل سناٹا چھا گیا۔ پروفیسر صاحب صبح کالج جاتے، واپسی پر ٹیوشن پڑھاتے، رات گئے گھر واپس آتے۔ ان کی زندگی اکثر بدل گئی۔ اب وہ زیادہ تر باہر رہتے، اگر گھر آتے تو صرف اپنے کمرے میں رہتے۔ ایک زمانہ ہو گیا انہیں کسی سے بات کیے ہوئے، اب انہوں نے دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنی ایک الگ دنیا بنا لی۔ سارا دن وہ کالج اور گھر آ کر ترجمے کے ساتھ قرآن کی تفسیر پڑھنے لگتے۔ کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتے۔ وجیہہ کھانا چائے دیتی تو چپ کر کے کھا پی لیتے، نہ دیتی تو بولتے بھی نہیں، مانگتے بھی نہیں۔ وجیہہ بیگم کو اب نمرا سمرا کے رشتوں کی فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے کافی جگہوں پر ذکر کیا اچھے رشتوں کے لیے، اب تو وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ان کو اپنے گھروں میں رخصت کر دے۔ وجیہہ بیگم کافی سیانی خاتون تھی اور جلد ہی ایک اچھے خاندان تک رسائی حاصل کی اور سمرا کا رشتہ طے کر دیا۔ سمرا کا سسرال ایک مذہبی گھرانہ تھا، اس کا ہونے والا شوہر امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا تھا، اس کے سسر بھی شامل تھے اس بزنس میں۔ یہ کافی بڑی اور امیر پڑھی لکھی فیملی تھی، شہر میں کافی جان پہچان تھی لوگوں سے۔ سمرا ان کو پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی۔ جلد ہی رشتہ طے ہوا۔ انہوں نے بڑی دھوم دھام سے منگنی کی رسم ادا کی۔ پروفیسر صاحب کی شخصیت سے کافی متاثر تھے وہ لوگ۔ اب سمرا کی شادی کے لیے جو رقم جمع تھی وہ تو خرچ کر دی گئی تھی۔ اب وجیہہ بیگم کو مبین صاحب کی حکمت عملی سمجھ میں آئی تھی۔ سمرا بھی سسرال خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ جہیز وغیرہ کچھ بھی نہیں لیں گے، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بیٹی کو دے کر ہی رخصت کرنا تھا۔ ایسے تو سمرا کی حیثیت کچھ نہیں رہتی، پھر اتنے مہمانوں کا کھانا، کھانے پینے کا خرچہ۔ وجیہہ بیگم کو مبین صاحب نے جو رقم دی وہ ناکافی تھی، اس سے تو کھانا بھی ٹھیک سے نہیں دیا جائے گا۔ مبین صاحب نے متین کی وصیت کو استعمال کرتے ہوئے بینک سے کچھ رقم نکلوائی، جو وجیہہ بیگم کے دستخط سے نکلی۔ مبین احمد اس رقم کو خرچ کرتے ہوئے بے اختیار رو پڑے۔ میرے بھائی، آپ اپنا سب کچھ ہمیں دے گئے، بدلے میں ہم نے افق کے دامن پر کیچڑ پھینک دیا۔ میں شرمندہ ہوں میرے بھائی۔ مبین احمد کی بات سے سب شرمندہ ہو گئے۔ تمہیں معلوم ہے وجیہہ بیگم، مجھے جلد موت نہیں آئے گی، کیونکہ مجھے غم دینے والی اولاد ملی ہے۔ مجھے ابھی نہ جانے کتنی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ خیر، منگنی کے بعد شادی کی تاریخ بھی جلد رکھی گئی۔ یوں سمرا کی شادی افق کے پیسوں سے انجام پائی۔ رخصتی کے وقت سمرا نے کافی کوشش کی کہ وہ بابا سے معافی مانگ سکے، مگر قسمت نے موقع ہی نہیں دیا، وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ سمرا نے شکر کیا کہ اپنے گھر کے گھٹے گھٹے ماحول سے نکل کر الگ تھلگ سی دنیا میں آ گئی۔ جلد ہی سمرا اپنی کی گئی زیادتی کو بھول گئی۔ سمرا کا میاں محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس نے سمرا سے صرف ایک شرط رکھی کہ وہ نقاب لے گی، بدلے میں وہ اسے زندگی کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر لگا دے گا۔ سمرا بھی خوش تھی ساجد علی کے ساتھ، اس نے انکار نہیں کیا اور اپنا گھر بچا لیا۔ شادی کے بعد اس نے ماں کے گھر کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ اس دوران ایک مرتبہ پروفیسر مبین کافی بیمار ہو گئے، محلے والے انہیں ہسپتال بھی لے گئے۔ سمرا کو معلوم ہوا لیکن وہ واپس نہیں آئیں۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، پروفیسر صاحب مکمل گوشہ نشین ہو گئے، نمرا اور بیگم وجیہہ ایک کمرے میں ہو گئی۔ مبین صاحب اپنے کمرے میں الگ تھلگ اکیلے رہتے تھے، سارا ٹائم ان کا پڑھنے میں گزر جاتا۔ سمرا اپنے گھر خاصی خوش تھی، مگر یہاں کا ماحول کافی ہولناک تھا۔ کسی زمانے میں اس گھر میں کافی رونق تھی، گہما گہمی کا یہ عالم تھا کہ اس گھر میں کھانا کھانے کے لیے زمین پر بڑا دسترخوان لگایا جاتا تھا، جہاں دونوں گھر بیٹھ کر کھانا کھاتے، خوشیاں دار و دیوار سے امڑتی تھی۔ اور اب یہ عالم ہے کہ پروفیسر صاحب کمرے میں بیٹھ کر تنہا کھانا کھاتے تھے اور وجیہہ نمرا الگ۔ وجیہہ نے کافی مرتبہ کوشش کی کہ تینوں ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھائے، لیکن پروفیسر صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک نمرا یہاں ہے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی جھجک سی محسوس ہونے لگی، میں خود کی نظروں سے گر چکا ہوں، میں نمرا سمرا افق کے سامنے نہیں جا سکتا، بس میرا اللہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے بھی سنبھال لے۔
وجیہہ بیگم بھی اداس رہنے لگی تھی۔ نمرا کے لیے ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں مل سکا، جبکہ سمرا کی شادی کو 1.25 سال ہو چکا تھا۔ وجیہہ بیگم نے کافی لوگوں کو رشتے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ سمرا کا میاں ساجد بچوں کا شیدائی تھا۔ اس کی شادی شدہ بہنیں جب بھی آتی ان کے بچوں کے لیے اسپیشل ٹائم نکالتا، خوب کھیلتا اور ساتھ اپنے لیے بھی دعا کرواتا کہ اللہ مجھے بھی بیٹا دے۔ وقت گزرتا گیا، سمرا کی شادی کو 2 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں جیسی نعمت سے ابھی تک اسے محروم رکھا تھا۔ نمرا کی ایک قریبی دوست کی شادی تھی۔ وجیہہ بیگم اور نمرا بھی شرکت کی اور وہاں کسی نے نمرا کو پسند کیا اور وجیہہ بیگم سے رشتہ مانگا۔ کچھ معلومات لینے کے بعد وجیہہ بیگم نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ رخصتی 2 سال بعد کرنا چاہتے تھے، جبکہ مصطفیٰ کا بقیہ 3 سالہ کورس بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ نمرا کی وجہ سے گھر واپس نہیں آ رہا تھا۔ نمرا کے لیے کوئی مناسب گھر نہیں مل رہا تھا اور سمرا کے گھر اولاد نہ ہونے کی ٹینشن الگ۔ پروفیسر صاحب کی صحت بھی دن بدن خراب رہنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہ پریشان رہتے۔ کبھی کبھار ان کے کمرے سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ وجیہہ بیگم بے چین ہو جاتی۔ آج جب انہوں نے ضد کر کے پروفیسر صاحب کی کمر دبانے لگی تو پروفیسر صاحب بہت جذباتی ہو گئے اور بولے، وجیہہ، میں ایسی زندگی تو نہیں چاہتا تھا۔ اس بڑھاپے میں بالکل تنہا ہوں۔ میں نے سوچا تھا میرے بھی پوتے پوتیاں ہوں گے۔ سمرا کو میں بھی ایسے ہی پیار کرتا تھا جیسے متین بھائی افق سے کرتے تھے۔ میرے بچے میرے ارد گرد ہوں گے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اکثر میں متین بھائی کو کہتا تھا کہ آپ کی ایک بیٹی ہے، آپ اسے بیاہ کر کے اکیلے ہو جائیں گے اور میرے پاس رونق لگی رہے گی کہ کیا پتا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور میں ہی اکیلا رہ جاؤں گا۔ اچھا معاف کر دے بچوں کو اور پلیز مجھے بھی۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں کیا معاف کروں گا، تم لوگ اللہ سے معافی مانگ لو۔ حسد اور نفرت کی ایسی آگ تھی تم لوگوں میں، 2 ہنستے بستے گھر برباد ہو گئے۔ میں جو اپنی بیٹیوں کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، آج ان کے سامنے جانے سے بھی کتراتا ہوں۔ میری افق مجھ سے ملے بغیر چلی گئی۔ سوچو، جو ہر وقت اس گھر کے چکر لگاتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، وہ آج ہمارے بغیر کیسے رہ رہی ہوگی۔ مبین صاحب یہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگے۔ مجھے آج بھی دیوار پھلانگتی نظر آتی ہے۔ 5 سال گزر گئے، یہ 5 سال میرے لیے قیامت سے کم نہیں۔ وجیہہ بیگم مبین صاحب کے ساتھ برابر رو رہی تھی۔ آپ بتاتے بھی تو نہیں کہ افق کہاں ہے، میں خود جا کر اس سے معافی مانگ کر لے آتی۔ میرا مصطفیٰ بھی تو 5 سال سے نہیں آیا۔ نمرا کی شادی کے لیے سر توڑ کوشش میں ہوں کہ تاکہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ آپ بھی تو سائیڈ پر ہو گئے۔ بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا آپ کا بھی تو فرض ہے۔ مجھے ہوش ہی کب ہے وجیہہ بیگم، میں تو ایک زندہ لاش ہوں، زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں۔ جہاں تک پیسے کی بات ہے وہ میں لگاؤں گا شادی پر، اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دن پر لگا کر گزر رہے تھے۔ سمرا کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ ابھی تک اللہ اللہ کر کے نمرا کا رشتہ آیا جو درمیانے درجے کے لوگ تھے۔ لڑکے کی اپنی کپڑے کی دکان تھی، کاروبار کافی اچھا تھا، لیکن لڑکے کی تعلیم کم تھی۔ وجیہہ بیگم نے گھر بار اچھا دیکھ کر آخرکار اس کی شادی طے کر دی۔ شادی کے تمام اخراجات متین صاحب کی رقم سے کیے گئے۔ واجبی سا جہیز بھی دیا گیا۔ کچھ فرنیچر، کراکری، کپڑے، زیور، یہ سب بھی افق کے پیسوں سے ہی بنائے گئے۔ مبین احمد کافی افسردہ تھے۔ جن خوشیوں کے خواب دیکھے تھے وہ ادھورے رہے اور تعبیر بھی الٹ پلٹ گئی۔ دونوں ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے تھے، پر دل اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ نمرا شادی کر کے کسی دوسرے شہر چلی گئی جہاں اس کے میاں کا کاروبار تھا۔ دونوں میں اچھی نبھ رہی تھی۔ وجیہہ بیگم کو ایک دھچکا تھا کہ اللہ جانے ان کی بیٹیوں کے نصیب کیسے ہوں۔ اب وہ خوش تھی۔ دونوں کے سسرال کافی اچھے اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ سمرا کی شادی کو 6واں سال شروع ہو چلا تھا۔ سمرا اکثر سسرال کی زیادتی اور طعنوں پر خاموش رہتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب باپ کے گھر اس کی کوئی جگہ نہیں۔ سمرا آپس میں روز فون کرتی، ایک دوسرے سے ملنے بھی جاتی تھی، لیکن اپنے باپ کے گھر جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب وجیہہ بیگم کا دل چاہتا خود چکر لگا لیتی۔ وقت نے پھر دوڑ لگا دی۔ نمرا کے یہاں خوشخبری کی خبر آئی۔ وجیہہ بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ابھی نمرا کا 3 سال ہی چل رہا تھا کہ سمرا کی بھی خبر آ گئی۔ اب تو وجیہہ بیگم کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ دونوں طرف سے خوشخبری آ چکی تھی۔ موبائل پر ماما کا نمبر دیکھ کر مصطفیٰ نے فون ریسیو کرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام مصطفیٰ، کیسے ہو بیٹے؟ وجیہہ بیگم نے انتہائی پیار سے پوچھا۔ جی رہا ہوں ماما، مصطفیٰ نے مایوسی سے جواب دیا۔ تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی بیٹا۔ 8 سال کا عرصہ کافی نہیں سزا دینے کے لیے۔
मामा सज़ा तो मैं खुद को दे रहा हूँ। अगर मुझे पता चल जाता उफ़क़ कहाँ गई इतनी रात को तो कुछ मुतमईन हो जाता, लेकिन मैं 8 साल से रोज़ मरता हूँ। मैं एक लम्हा भी उसे भूल नहीं पाता। अच्छा बेटा, पता नहीं अब वो कहाँ है। बस घर आ जाओ। देखो अब निम्रा सिमरा भी अपने अपने घरों को रुखसत हो गई। तुम्हारी उम्र भी निकलती जा रही है। कुछ तो खुशियों पर हमारा भी हक है। हा 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 मामा, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि खुशियों पर मेरा हक है। और जहाँ तक मेरी उम्र और शादी की बात है तो मामा मेरे पास आज भी उफ़क़ का वो ख़त मौजूद है जिस पर मेरा नाम लिखा था उसने। मैं उस ख़त को रोज़ कई मरतबा देखता हूँ। उसकी लिखाई उस वक्त कच्ची थी, अब तो वो। मुस्तफ़ा के रोने की आवाज़ ने वजीहा बेगम को बेचैन कर दिया। हाँ बेटा, अब उसकी लिखाई अच्छी हो गई होगी, बड़ी भी हो गई होगी। उस वक्त वो बच्ची थी। बस अब तुम आओ वापस, ऐसा ना हो कि हमें भी खो दो। ठीक है मामा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। पहले ये बताए बाबा कैसे हैं? मुझे माफ़ भी करेंगे कि ऐसे ही तड़पता रहूंगा? क्यों नहीं मेरे बच्चे, वो बाप है तुम्हारे, अब तो काफ़ी बीमार रहते हैं, नज़र भी कमज़ोर हो गई है उनकी। बस तुम आ जाओ मुस्तफ़ा, अब इंतज़ार मुश्किल हो गया है। जी मैं जल्द इतला दूंगा आने की। अब फ़ोन रखता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चे, जीते रहो। वजीहा बेगम को बेटे से बात करके बहुत सुकून मिला। जब उठकर किचन में जाने लगी तो देखा मुबीन साहब पीछे खड़े बातें सुन रहे थे और तजस्सुस से बोले, क्या कह रहा था, कब आएगा? वजीहा बेगम की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बहुत जल्द। वजीहा बेगम ने महसूस किया कि मुबीन अहमद के चेहरे पर रौनक सी आ गई मुस्तफ़ा के आने की खबर से। कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात जब किसी से बहुत खुश होती है तो उसके घर बेटी देता है, और जब आजमाइश में डालता है तो उसी बेटी के नसीब में मुश्किलात पैदा कर देता है। ये तो अल्लाह ताला के काम है और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। निम्रा के घर अल्लाह ताला ने जुड़वा बेटियां अता की। निम्रा के ससुराल वाले खुश नहीं थे, वो अल्लाह की मर्ज़ी समझकर खामोश हो गए। निम्रा के मियाँ को चुप लग गई, जिससे निम्रा दुखी होने रहने लगी। सिमरा को डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बताया कि उनका बच्चा नॉर्मल नहीं लग रहा। अभी चंद दिनों तक क्लियर हो जाएगा। मुस्तफ़ा ने पाकिस्तान आने की इतला दी और वजीहा बेगम खुश हो गई। आज वो सुबह से किचन में मसरूफ़ थी। शाम की फ़्लाइट से मुस्तफ़ा पाकिस्तान पहुंच रहा था। मुस्तफ़ा की पसंद के बेशुमार खाने बनने लगे। मुबीन साहब भी आहिस्ता आहिस्ता उठे और घर से बाहर निकल गए। काफ़ी टाइम हो गया था उनको गए हुए। वजीहा बेगम परेशान हो गई। तकरीबन 2 घंटे बाद मुबीन साहब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर वापस आए तो उनके हाथ में रसमलाई थी। रसमलाई मुस्तफ़ा की पसंदीदा डिश थी। वजीहा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अंदाज़ा था कि रसमलाई काफ़ी दूर से लाना पड़ती है। वजीहा बेगम ने गरम गरम चाय दी मुबीन साहब को और कुछ देर आराम करने को कहा और ख़ुद फिर से किचन में मसरूफ़ हो गई। मगरिब के वक्त गेट पर बेल हुई तो वजीहा बेगम भागती हुई गेट पर पहुंची। मुस्तफ़ा टैक्सी से सामान उतार रहा था। वजीहा बेगम गेट खोलकर मुस्तफ़ा को देखने लगी। उन्हें मुस्तफ़ा अंधेरे में ही बदला बदला सा लगा। मुस्तफ़ा मामा से मिला, दोनों गले लगकर खूब रोए। मुस्तफ़ा ने बेइख्तियार उफ़क़ के घर की तरफ देखा, जैसे उसे आवाज़ आई हो, मुस्तफ़ा भाई कैच। अरे ये क्या है उफ़क़? मुस्तफ़ा भाई छिलके हैं मूंगफली के, फेंक दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, उफ़क़ खिलखिलाती नजर आई। ओ तेरी, मुस्तफ़ा के मुंह से बेइख्तियार निकल गया। तो वजीहा बेगम ने मुड़कर मुस्तफ़ा को देखा और कहा, क्या हुआ बेटा? ओह कुछ नहीं। और दोनों अंदर आ गए। रोशनी में वजीहा बेगम ने देखा मुस्तफ़ा की कनपट्टी ग्रे हो चुकी थी। सर के बालों में काफ़ी सफ़ेदी आ चुकी थी। जिस्म पहले से दुबला और चेहरे पर संजीदगी नुमायां हो गई थी। मुस्तफ़ा एक बार रौब और मैच्योर इंसान बनकर जाजिब नज़र लगने लगा था। इन 7-8 सालों में काफ़ी बदल गया था। मुस्तफ़ा मुबीन साहब के कमरे के बाहर आकर रुक गया। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं अपने बाबा से मिलने की हिम्मत नहीं रखता। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया तो मुबीन साहब ने देखे बिना कहा, आओ मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने अंदर जाकर सलाम पेश किया और ख़ामोशी से एक साइड पर बैठ गया। मुबीन अहमद ने सरसरी सी दुआ सलाम की और वो खामोश हो गए। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के सामने खामोश बैठे थे कि वजीहा बेगम ने मुस्तफ़ा को फ़्रेश होने का कहा। बेटा जाओ, फ़्रेश होकर आओ, खाना लगा दूँ। जी मामा। मुस्तफ़ा अपने कमरे में आने के लिए बेचैन था। जल्दी जल्दी से कमरे में आया और अपनी खिड़की से उफ़क़ के घर देखा। अंधेरा होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था।
بوجھل قدموں سے کھڑکی کے پٹ بند کیا اور فریش ہونے کے بعد نیچے چلا آیا۔ کھانے کی ٹیبل پر تینوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ مصطفیٰ نے بہت کم کھایا اور اٹھ گیا۔ وجیہہ حیران رہ گئی۔ وہ جو سارا ٹائم کھانے پینے کا شوقین رہتا، اب صرف زندہ رہنے کے لیے کھاتا تھا۔ کھانا کھا کر مصطفیٰ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج کی ساری رات جاگتے میں گزر گئی۔ وجیہہ بھی کچن سمیٹ کر سونے چلی گئی۔ صبح وجیہہ بیگم مصطفیٰ کو جگانے گئی تو پھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ماما کو دیکھ کر بولا، ماما، افق کے گھر میں کتنی ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ زمین سے جھاڑیاں نکل آئی، خشک پتے سب طرف پھیلے منہ چڑھا رہے ہیں۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں، میں وہاں کی صفائی کروں گا، میں کچھ ٹائم وہاں گزارنا چاہتا ہوں، مجھے بابا سے چابی لا دے۔ مصطفیٰ چابی ملتے ہی افق کے گھر چلا گیا۔ کیا ویرانی سی ویرانی تھی۔ گھر کے اندر تمام سامان اپنی جگہ پر پڑا تھا، ہر چیز منہ چڑھا رہی تھی۔ افق کے کہکہے اور شور سنائی دینے لگے۔ تایا ابو اور تائی امی چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔ مصطفیٰ نے سارا دن لگا کر گھر کی صفائی کی۔ دوسری طرف ڈاکٹرز نے بتایا کہ سمرا کا بچہ اب نارمل دکھ رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمیں کچھ مشکلات نظر آ رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو ابھی اسے ختم کرا سکتے ہیں۔ سمرا کے میاں کو فیصلہ کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا یوں سمجھے اللہ تعالیٰ جب کسی کو دنیا میں لانا چاہتا ہے تو انسان کی سب دلیلیں ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس بچے کو دنیا میں آنا ہی تھا۔ شام کو اچانک بادل اس زور سے گرجے، آندھی اور ہوا کا طوفان چل پڑا۔ سب طرف ہوا کے زور کی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ آج پھر مصطفیٰ پچھلے دنوں کی یاد سینے میں لیے تڑپ رہا تھا۔ افق، کاش مجھے پتہ چلے تم کہاں ہو، میں ننگے پاؤں تم تک پہنچ جاؤں۔ میرے دل کو قرار نہیں رہا، کہاں ہو یار، کس کے پاس ہو، کس حالت میں ہو، میں تڑپ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کی گڑگڑاہٹ کی آواز آج پھر دونوں سن رہے تھے۔ مبین صاحب دل میں سخت دکھی تھے۔ بیٹے کی بے بسی ان سے بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور وہ خود بھی تو بے بس تھے۔ آج تمام ناراضگیوں کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے مصطفیٰ کو زرتاج بیگم کا خط لکھا ہوا دکھایا۔ مبین بھائی، مجھے لگتا ہے میں زیادہ دیر جی نہیں پاؤں گی۔ میری بہن جو بیرون ملک مقیم ہے، افق کو لے جانا چاہتی ہے۔ میں آپ سے اسے بھیجنے کی اجازت چاہتی ہوں، کیونکہ میری بہن بے اولاد ہے، اس کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کر سکتی ہے۔ یہاں رہ کر افق کے لیے صرف مشکلات ہے۔ زرتاج متین۔ خط پڑھ کر مصطفیٰ کی جان میں جان آ گئی۔ سمرا کی حالت سخت خراب ہو چکی تھی، اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی جان کو بے حد خطرہ تھا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ ماں بچہ دونوں جا سکتے ہیں۔ سمرا کے میاں نے آپریشن کی اجازت دیتے ہوئے سائن کر دیے۔ تمام ٹیم جب آپریشن کرنے لگے تو انہیں کیس کافی پیچیدہ لگا۔ پوری ٹیم کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو سمرا کے میاں کو بھی بلایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ کیس یہاں موجود کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے سرجن میل ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ ساجد، سمرا کے میاں نے کہا کہ اگر میری بیوی پر کسی اور مرد کی نظر بھی پڑی تو پھر یہ میرے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ چاہے کچھ بھی ہو، میں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ مسئلہ خاصا گمبھیر ہو گیا تھا۔ سمرا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اب ڈاکٹرز کے لیے چیلنج بن گیا تھا۔ بیرون ملک ایک لیڈی ڈاکٹر جو ایسے کیسز میں ماہر تھی، اسے وطن واپس بلایا گیا۔ 4 گھنٹے کی فلائٹ سے ڈاکٹر پاکستان پہنچی تو آپریشن کے لیے تمام عملہ پہلے سے تیار تھا۔ ساجد اور اس کے گھر والے، ادھر سے نمرا وجیہہ خاتون تسبیح پڑھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ مسلسل آپریشن کے بعد آخرکار بچہ پیدا ہو گیا اور سمرا کی جان بھی بچ گئی۔ بچے کو دیکھ کر نرسیں چیخیں مارتی باہر نکل آئی۔ توبہ توبہ، استغفار کے ورد کرنے لگی۔ ساجد، نمرا اور سب گھر والوں نے جب بچے کو دیکھا تو گھبراہٹ کے مارے چکرا گئے۔ بات پھیلتے پھیلتے پورے ہسپتال میں پہنچ گئی۔ لوگ جوگ در جوگ بچے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے اور استغفار کا ورد کرتے ہوئے بھاگ جاتے۔ کچھ لوگوں نے فوری طور پر بچے کی تصویریں بھی لے لیں اور فیس بک پر اپلوڈ کر دی۔ بات میڈیا تک پہنچ گئی۔ جو بھی آتا استغفار پڑھتا اور سمرا کو دیکھنے کی خواہش کرتا۔ کچھ جاہل لوگوں سے یہ بھی سنا گیا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے یہ بچہ دیکھنے میں ایسا تھا کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، ماتھے پر ناک کی جگہ بالکل سیدھی تھی، یعنی ناک نہیں تھی۔ کچھ اداروں نے بچے کو خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اب بولی لگنے لگی۔ ایک ادارے نے کہا ہم اس کی قیمت زیادہ دیں گے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا بچے کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے ہجوم کو دیکھ کر باقاعدہ پولیس طلب کر لی۔ گھر کے سب افراد دعا کرنے لگے کہ اے اللہ اس بچے کو موت دے دے، یہ تو ہمیں بدنامی کے دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ لوگوں کی استغفار اور باتیں چبھنے لگی۔ بچے کو بھوکا رکھا
رکھا گیا تاکہ خود مر جائے۔ ایک جہاندیدہ خاتون نے مشورہ دیا، اس کے والدین نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا کہ یہ بچہ ان کے لیے عبرت بن گیا ہو؟ معافی مانگو بھائی، معافی مانگو اس سے تاکہ مزید بدنامی سے بچو۔ نمرہ وجیہہ بیگم ادھر ادھر منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ وجیہہ بیگم نے سوچا مصطفیٰ کو بلا لوں تاکہ سمرہ اس سے معافی مانگ سکے اور اس بدنامی سے بچ جائے۔ خیر اب تو بات میڈیا تک پہنچ چکی تھی۔ مصطفیٰ ماں کے فون کرنے پر ہسپتال پہنچ گیا اور بچے کو دیکھ کر چکرا گیا۔ وہ بچہ عبرت کی انتہا تھی۔ مصطفیٰ کو احساس ہو گیا کہ سمرہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر سمرہ بے حد شرمندہ ہو گئی، رو رو کر مصطفیٰ سے معافی مانگی اور التجا کی کہ بھائی دعا کرو اس بچے کو موت آ جائے، ورنہ حکومت اسے عجائب خانے میں لے جائے گی اور جب تک یہ بچہ زندہ رہا ہم بدنامی کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ مصطفیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں نے تمہیں صدق دل سے معاف کر دیا۔ اتنی بڑی سزا؟ مصطفیٰ باہر آیا اور ماما کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا بابا تیز تیز قدموں سے آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، آج ان کی طاقت جوان دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھنے لگے تو وجیہہ بیگم نے روک لیا۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وجیہہ نے شکوہ کیا کہ ایسی امید نہیں تھی آپ سے۔ مبین احمد نے حیرانی ظاہر کی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ وجیہہ نے بتایا کہ ایک اب نارمل بچہ پیدا ہوا ہے، دعا کرے کہ اس بچے کو موت آ جائے۔ پروفیسر صاحب نے دعا کی اور بولے، تمہیں پتہ ہے جس ڈاکٹر نے یہ کیس کیا اسے حکومت پاکستان کی جانب سے خاصا انعام دیا گیا، کیونکہ یہ ایک معمولی بات نہیں تھی، یہ کیس کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں تھی، اسے اسپیشل باہر سے بلایا گیا تھا۔ وجیہہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مبین صاحب لمحے بھر کو رکے اور بولے، کیونکہ اس ڈاکٹر کی میں پل پل کی خبر رکھتا ہوں، وہ کوئی اور نہیں میری افق ہے، میں اس سے ملے بنا واپس کیسے جانے دوں؟ یہ کہہ کر وہ تیز تیز چلتے ہوئے ڈاکٹرز روم میں چلے گئے۔ مصطفیٰ اور وجیہہ نمرہ کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مصطفیٰ بھی تیزی سے ان کے پیچھے بھاگا۔ مصطفیٰ نے دیکھا ایک دھان پان سی نازک سی لڑکی، اس کی خوبصورت نیلی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے تر، مبین صاحب کے گلے سے لپٹ کر زاروں قطار ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مبین صاحب بھی رو رہے تھے اور اسے دیکھ کر بولے، آج 8-9 سال بعد اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ رہا ہوں، تم میرے گھر سے کس حالت میں نکلی اور آج انعام یافتہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے روپ میں ملی ہو۔ بے شک اللہ جسے عزت دے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دروازے پر نوک سن کر افق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے مصطفیٰ کو کھڑے پایا۔ افق کافی دیر اسے دیکھتی رہی، جیسے پہچان نہ رہی ہو۔ یوں اچانک اسے دیکھ کر عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ جلدی سے چاچو کے پیچھے چھپ کر ان کے کندھوں پر سر رکھ لیا، جیسے وہ مصطفیٰ سے چھپ رہی ہو۔ مصطفیٰ آگے بڑھا اور بابا کے پیچھے مڑا تو افق نے منہ دوسری طرف کر لیا، جیسے وہ مصطفیٰ کو دیکھنا نہیں چاہ رہی ہو، اور دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے چاچو کو بازو سے پکڑ لیا۔ افق مجھے معاف نہیں کرو گی؟ مصطفیٰ نے بے چارگی سے پوچھا، لیکن افق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مسلسل چاچو کے ساتھ سہمی لپٹی رہی، جیسے کوئی اسے چاچو سے چھین لے گا۔ مصطفیٰ نے افق کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیکھا تو واپس پلٹ کر جانے لگا تو مبین صاحب نے کہا، رکو مصطفیٰ۔ مصطفیٰ رک گیا۔ انہوں نے مڑ کر افق کو ساتھ کیا اور کہا، بیٹا مصطفیٰ کو معاف کر دو، بہت سزا مل گئی ہم سب کو۔ افق مسلسل نظریں جھکائے بیٹھی رہی، وہ اندر ہی اندر سسک رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دکھ غم آج اسے یاد آنے لگے تھے۔ مصطفیٰ سراپا التجا بنا اسے دیکھتا رہا۔ افق مبین چاچو کی گود میں سر رکھ کر بولی، اگرچہ میں بہت بڑی ڈاکٹر بن گئی پر چاچو میں آج بھی وہی افق ہوں، مجھے آج بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مبین احمد نے خوش ہو کر کہا، میں جانتا ہوں میری بچی، آج میں ایک بات جان گیا، مصطفیٰ بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ چاچو نے افق کا ہاتھ مصطفیٰ کو پکڑاتے ہوئے کہا، معاف کر دو اس بد نصیب لڑکی کو جو دنیا کے لیے عبرت اور مذاق بنی ہوئی ہے۔ افق نے سب کو معاف کر دیا، ہم سب اسے معاف کر دیتے ہیں تاکہ اس کی سزا میں کچھ کمی ہو جائے۔ ختم شد۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ سمرہ نے جو کیا اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی بھینکر طریقے سے، ایک عبرت ناک طریقے سے اسے دے دی۔ دنیا میں جو جیسا کرتا ہے اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو بھی ملا ہوگا۔ اسی طرح کوئی اور نئی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔